بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام سننے والے عاشقان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بیت نمبر 136 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام ساتھی اللہ کے فضل سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے سب مل کر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیت بھی عشق کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تعالیٰ سے عشق اور آپ علیہ السلام کی اس عشق میں قربانیوں کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، اس پیج پر نئے آنے والے ساتھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ تمام ابیات سے مختلف ہے اور اس کا ٹائم بھی تھوڑا سا لمبا ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو مکمل طور پر سنیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی طرف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق عشق حقیقی والا کیتے کول نبھاوے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی عشق کرنے والا زبان سے کیے ہوئے وعدے نبھاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ ارواح عالم ارواح سے زمین پر بھیجی گئی تھی تو رب تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ جو مجھے پانا چاہتا ہے اس کو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گی، اور اس آدم نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کریں گے۔ مگر یہ آدم جب اس دنیا میں آیا تو یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ایسا گم ہوا کہ سب وعدے بھول گیا، مگر وہ عاشق جو عشق حقیقی میں غرق ہیں وہ نہیں بھولے۔ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے سامنے سر نہ جھکایا اور نہ ہی فاسق و فاجر، زانی، شرابی یزید لعین کی بیعت کی۔ انہوں نے رب تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے نانا جان امام الانبیاء محبوب رب تعالیٰ سے محبت کی اور اپنے نانا جان کے دین کا جھنڈا بلند کر دیا اور اپنا سر قربان کروایا۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 15 میں فرمان خدا ہے، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلام میں ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل بمنزلہ عرش ہیں اور ان کے جسم صحرا کی طرح وسیع ہیں اور ان کی ہمت آسمان کی طرح بلند ہے، اور ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پھل لگا ہوا ہے۔ ان کے دل مخلوق کے حالات سے واقف ہیں، آسمان ان کے لیے چھت اور زمین ان کے لیے فرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذکر ان کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ خود ان کا ساتھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے دوسرا مصرع میں فرماتے ہیں، جتول ویکھے راز مہیدہ
اسے پاسے جاوے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشق کو جس طرح بھی اپنے دلبر کے راز دکھائی دیتے ہیں اسی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقان حقیقی کا مطلب و مقصد صرف یہی ہے کہ رب تعالیٰ کا قرب اور رضا نصیب ہو۔ جس طرح امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں موجود تھے تو یزیدی لشکر کا ایک سپہ سالار حر امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اے امام عالی مقام علیہ السلام، اگر میں ان ظالموں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لوں تو میری شفاعت آپ کے نانا جان فرما لیں گے؟ تو امام علی مقام علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا بے شک تمہاری شفاعت کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حر نے جام شہادت نوش کیا اور بے شمار ان سپہ سالاروں اور سپاہیوں کا سر قلم کر کے واصل جہنم کیا۔ جام شہادت نوش کرنے کے بعد حضرت حر کا لقب پایا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوا کہ عاشق حقیقی کو جس طرف رب تعالیٰ کے دیدار کی جھلک نظر آتی ہے اسی طرف رخ موڑ لیتا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 36 میں فرمان رب الرحیم ہے اس کے نور سے ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے یعنی حکم دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضل اللقاء میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے پھر مخلوق کے ساتھ اسے کوئی لذت اور سکون نہیں آتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں جو شخص از خود فانی ہوتا ہے اسے خدا کی وحدت حاصل ہوتی ہے اور وہ بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے کم ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمام فرق مٹا کر نور سے مل کر نور ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں وشکرولی جھولی پا کے ہو نو پیار رجھاوے ہو۔ عاشق حقیقی اللہ کی رضا کی خاطر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ میدان کربلا کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار امام عالی مقام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے رفقا، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب نے رب تعالیٰ کے فیصلہ کو تسلیم کیا ہے۔ 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے پروردگار کو راضی کیا اور یزیدی لشکر سے جا ٹکرائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 152 میں فرمان رب الرحیم ہے لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تیغ برہنہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں علم حق نور ہے جو نور ذات بخشتا ہے اور اسی علم نور سے انسان عارف باللہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی وحدت اور حضوری تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محکم الفقرہ میں ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں جو کوئی مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے تو وہ مجھے پہچان لیتا ہے اور جو کوئی مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو
مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جو میرے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ پس جسے میں قتل کر دوں پھر اس کی دیت مجھ پر واجب ہے، پس اس کی دیت خود میری ذات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے چوتھا مصرع میں فرماتے ہیں، سچا عشق حسین دا باہو، صدقے صدقے جاوے ہو۔ اللہ اکبر۔ اے باہو، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا عشق سچا ہے، جو خود کو قربان کر دیا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا رب تعالیٰ سے سچا عشق میدان میں اترا، اور سینکڑوں یزیدی لشکر کے سپاہی جہنم واصل کیے، نیزوں، برچھیوں اور تلواروں کے زخم کھا کر بھی نماز عشق ادا کیا، اور اسی ذات بابرکت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہماری عقل و دانش سے انتہائی بالا۔ اس حقیقت کے بارے میں حضرت سلطان الفقراء حضرت سلطان الباہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ روح شریف میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاؤں کی خاک ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 74 میں فرمان غفور الرحیم ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہوں مخصوص کر لیتا ہوں۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں فرمان غفور الرحیم ہے، اور ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 22 میں فرمان خدا ہے، وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیعت باہو کے بیت نمبر 137 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔